السلام علیکم پاکستان، میں ملک اسلان اوان آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں۔ ایک چھوٹی سی ٹویٹ کے ساتھ میں سٹارٹ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلیں گے۔ ٹویٹ یہ ہے مریم بی بی کی: تکلیف دہ بات یہ نہیں کہ ایک غیر ملکی تربیت یافتہ فورن فنڈڈ فتنے نے پاکستان کی تقدیر سے کھیلا۔ اس نے تو یہی کرنا تھا کیونکہ ملک پاکستان میں انتشار پھیلانے کے عوض اس نے لاکھوں ڈالر پکڑے ہیں۔ تشویشناک پہلو یہ کہ عمران غدار وہ سب کرتا رہا اور سب چپ کر کے دیکھتے رہے۔ اس ٹویٹ کے اندر مریم، ہم نے کہیں پہ سن رکھا ہے نا، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، تو بات عمران خان سے کی جا رہی ہے اور ٹارگٹ ہمارے اداروں کو کیا جا رہا۔ آپ کی گورنمنٹ آ گئی، آپ کے کیسز رول بیک ہو گئے، آپ کے کرپشن کے کیسز معاف ہو گئے، آپ کے چچا کنوکشن والے دن پرائم منسٹر بن گئے، آپ کے دوسرے چچا اسحاق ڈار کنوکٹڈ، کیس رول بیک ہوا، ملک پاکستان میں واپس آئے، قلم دان سنبھال لیا، کون سا؟ وزارت خزانہ کا۔ اور پھر بھی آپ کہتی ہیں کہ ادارے چپ کر کر کے دیکھتے رہے۔ بھائی ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ ہمارے ادارے، جیسا کہ وہ بارہا کہہ چکے ہیں، آپ جو مرضی کریں یا خان صاحب جو مرضی کریں، they will not interrupt۔ پر ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس ملک پاکستان کی ٹوٹل ذمہ داری ادارے ہیں۔ یہ جو سیاسی لوگ ہیں، یہ تو آنے جانے والے لوگ ہیں، ادارے تو ہمیشہ رہتے ہیں۔ اداروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اداروں کو ذمہ داری لینی چاہیے۔ اینی وے، عمران خان صاحب کا بھی جواب آیا، شکوہ جواب شکوہ۔ جواب شکوہ میں خان صاحب کہتے ہیں: میں آڈیو لیک پر بہت خوش ہوں۔ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ انہیں عدالتوں میں لے کر جاؤں۔ چلو، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تم نے کر ہی دی ہے، اب سائفر بھی پبلک کر دو تاکہ سب کے سامنے آ جائے کہ کتنی بڑی بیرونی سازش ہوئی، اور اس کے اوپر تو اب تک میں نے کھیلا ہی نہیں۔ اور واقعی آپ ویڈیو کو، اس کی آڈیو کو سن سکتے ہیں۔ جو آڈیو سامنے آئی ہے اس میں کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نے اس کو بھیجنا ہے، تو اب ظاہری بات ہے، آپ جو اس کی میٹنگ آورز ہے، جو اس کی جو میٹنگ کے ٹائمنگ ہے، بولیں اس کو، جو آپ پڑھیں گے اس کے ٹائمنگ کاؤنٹ کر لیں گے تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے، کیونکہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، لامحالہ طور پہ سب جانتے ہیں۔ تو جتنی بڑی بیرونی سازش اس کے اوپر تو اب میں نے کھیلا ہی نہیں۔ آڈیو لیکس پر عمران خان صاحب نے جارحانہ رد عمل دیا۔ پیچھے کر کے انہوں نے ایک بیان یہ بھی دیا تھا کہ میں تو اب ایک بال سے تینوں وکٹیں اڑاؤں گا۔ پتہ نہیں وہ تین وکٹیں کس کی ہیں، پلس اب وہ جو چیلنج کر رہے ہیں اب سائفر کو پبلک کریں، تو یہ بات تو ماننا پڑے گی کہ سائفر ہے، سائفر سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مریم بی بی اس کو کور کر رہی ہیں۔ اب ساری باتیں ایک طرف رکھ دیں آپ لوگ، مزے کی جو بات ہے وہ یہ کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اس جمعۃ المبارک کے دن شام 9 بجے اس ہیکر نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ساری تمام آڈیوز جو 8 گیگا بائٹس پر مشتمل ایک فائل ہے، اور جس کی بولی 1200-1500 کروڑ تک جا کر لگی ہے، اور سننے میں یہ بھی ہے کہ آفیشلز آف پاکستان نے 1200 سے 1500 کروڑ آفر کیا ہے۔ اگر تو وہ بندہ آفر نہیں لیتا، یہاں اس سے بھی بڑی بولی لگائی گئی ہے، اور اگر اس نے بولی اٹھا لیا، پھر تو گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے ایک اور کنگریچولیشنز کہ پاکستان کے اندر تو ان کی چلتی ہی چلتی ہے، انٹرنیشنلی بھی ان کے پیسے کے زور نے، پیسے کی طاقت نے وہ کر دکھایا، اور ان کے جو ویڈیوز جو ان کے شان شان نہیں، یا جو ان کے جو اس طرح کے کالے کرتوت یا ایسی باتیں یا سخت باتیں یا سخت فیصلے جو عوام کے سامنے نہیں آنے چاہیے تھے، وہ فیصلے سامنے نہ آ جائیں، اور شاید کچھ ایسی آڈیوز بھی ان کے ہاتھ لگ جائیں جو ہمارے ادارے نہیں چاہتے کہ سامنے آئے، اور شاید ہمارے اداروں کو ہماری ہی حکومت پاکستان کے یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے چھوٹا سا، یہ مجبور کرنا نہ شروع کر دے۔ خیر یہ بہت زیادہ قبل از وقت باتیں ہیں، ہم سب کو دیکھنا ہے کہ شام 9 بجے کیا ہوتا ہے۔ اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد جو آڈیوز سامنے آنی ہے، اگر تو وہ آڈیوز سامنے آ جاتی ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کون کون سی کالی بھیڑیں سامنے آتی ہیں، کن کن سیاسی چہروں کے جو مکروہ چہرے ہیں، سیاسی شخصیات کے مکروہ چہرے سامنے آتے ہیں، اور کن کن شخصیات کی عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں۔ اب انتظار ہے چند گھڑیوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک پاکستان کے اندر ابھی عمران خان صاحب نے کال نہیں دی،
اور کسان مارچ جو ہے وہ پاکستان کی جو دارالخلافہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے اور ریڈ زون تک جانے کی کوششیں کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب اسلام آباد پولیس اس کو روکنے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے، اور جو ہمارے ثناء اللہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کی بھی کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح سے اس وقت میں اس دھرنے سے جان چھڑوائی جائے، کیونکہ آلریڈی اسلام آباد گورنمنٹ کے اوپر ایک دھرنا عمران خان ان کے سروں پہ منڈلا رہا ہے، تو اس وقت فوکسڈ ہیں اس کے اوپر، اور وہ نہیں چاہیں گے کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہیزرڈ اب ان کے سامنے آئے۔ خیر، دیکھنا یہ آپ سے کچھ گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ سب کو بہت بہت مبارک دیتا چلوں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لیں، اور ظاہری بات ہے ہم سب فرشتے نہیں ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، بہت زیادہ شرمندہ اور خاکسار ہوں، اور ہر کوئی اگر اپنے گریبان میں دیکھے تو کسی کو بات کرنے کی انشاءاللہ ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور اس مبارک مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس مبارک مہینے کی برکتیں سمیٹتے ہوئے میں اور آپ مل کر اللہ کے رضو پیش ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔